السلام علیکم۔ ناول ڈھیٹ قسط نمبر 4۔ وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے سو گیا اور کل جب رام ہاؤس پہنچا تو پھر سے پرانا اسکرپٹ دہرایا جانے لگا۔ وہی لیٹ آنا اور آتے ہی منہ بنا کر بیٹھ جانا، سلام کا جواب بھی نہ دینا۔ وہ کچھ دیر انہی نظروں سے انہیں تولتا رہا اور پھر ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دو معنی نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں یہ والا استاد تو پہلے ہی پاگل ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاہویر اپنی جگہ سے اٹھا اور سینے پر ہاتھ باندھتے دونوں بھائیوں کے سامنے کھڑا ہو کر بغیر پلک جھپکائے انہیں تکنے لگا۔ دونوں بھائیوں نے حیرت زدہ نظروں کا تبادلہ کیا۔ وہ کچھ دیر انہیں پلکیں جھپکائے تکتا رہا اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مارتے زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ بچوں کو یقین آ گیا، ٹیچر پاگل ہے۔ اچانک ہنستے ہنستے چپ ہوا اور رعب سے انگریزی میں بولا، کھڑے ہو جاؤ تم دونوں۔ بچے اس کے حکم پر دنگ رہ گئے۔ وہ دوبارہ دھاڑتے انگریزی میں مخاطب ہوا، کھڑے ہوتے ہو یا جوتا نکالوں؟ دونوں بچے چوں چراں کیے بغیر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر بغاوت کی بجائے خوف تھا۔ انہیں وہ استاد کی بجائے دماغی ہسپتال سے بھاگا مریض لگنے لگا۔ ان کو کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے چہرے پر سنجیدگی اور غصے کا لیپ مزید گہرا کر لیا اور تحکم آمیز لہجے میں بولا، پڑھائی بعد میں کریں گے، پہلے مجھے اپنے کمرے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں تمہارا رویہ ہی جانوروں جیسا ہے یا رہتے بھی جانوروں جیسے ہو۔ دونوں بھائیوں نے نگاہوں میں مذاکرات کیے۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کروڑ پتی والدین کی اولاد جن کا غصہ ہمیشہ لوگ سہتے تھے، ملازمین تو دور وہ والدین سے بھی بدتمیزی سے بات کرتے تھے، آج چند ہزار روپیوں میں پڑھانے والا یہ جوکر ٹائپ استاد ان پر رعب جھاڑ رہا تھا۔ لیکن بظاہر رعب دار اور غسیل بننے کی کوشش کے باوجود بچے اندر سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے ان گنت ٹیوٹر بدل چکے تھے۔ تبدیلی کی وجہ ہمیشہ کی مضحکہ خیز ہوئی تھی، مثلاً کسی کا چہرہ پسند نہیں، کسی کو پڑھانا نہیں آتا اور کوئی ان کی بدتمیزیوں سے تنگ آ کر چھوڑ گیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسے بھی بھگانے کا پروگرام ترتیب دے چکے تھے، لیکن یہ تو پہلے دن سے ہی جنگ پر اتر آیا۔ دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ شاہویر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کا کہا اور دونوں کی پیروی میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ پہلے چھوٹے ازمیر فیصل کے کمرے کا معائنہ کیا۔ شاہویر کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے باپ دادا بھی خاندانی زمیندار تھے۔ کئی مربع زمین ہونے کے باوجود ان کی حویلی کا سب سے ڈیکوریٹڈ روم، یعنی بیٹھک کا موازنہ معصوم بچے کے کمرے سے ایسے ہی تھا جیسے فراری کار کا مہران کار سے۔ ایک چیز جو اس نے نوٹ کی، پورے کمرے میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو، وین رونی اور دیگر پلیئرز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، جبکہ شاہویر کے کمرے میں ریئل میڈرڈ کے کھلاڑی ڈیوڈ بیکہم، زیڈان اور رونالڈو وغیرہ کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کے کمرے دیکھنے کے بعد چپ چاپ ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ دونوں بھائی بھی آپس میں گسر پسر کرتے پیچھے پیچھے آ گئے۔ وہ صوفے پر سکون سے بیٹھ گیا اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو انگریزی میں گویا ہوا، مسٹر ازمیر، چھوٹے ہونے کے ناطے اصولاً مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، تاہم کیا کروں، مجھے بھی رائل میڈرڈ بہت پسند ہے۔ بیکہم، زیڈان اور رونالڈو کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا بول کر چپ ہوا کہ شاہویر بولا، سر، جیسے یہ چھوٹا ہے، اس کا دماغ بھی چھوٹا ہے۔ میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا، کہاں رائل میڈرڈ اور کہاں مانچسٹر یونائیٹڈ، لیکن سمجھتا ہی نہیں۔ ازمیر بھائی کی بات سن کر بھڑک اٹھا اور دڑکی بدڑکی بولا، مانچسٹر یونائیٹڈ ہی اصل ٹیم ہے، وہ ہیرو بناتی ہے، رائل میڈرڈ کی طرح بنے بنائے ہیروز نہیں خریدتی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ سے ڈیوڈ بیکہم، یوونٹس سے زیڈان اور میلان سے رونالڈو خرید کے یہ خود کو ایلین سمجھتے ہیں۔ 2002 کے یورو چیمپئن لیگ فائنل میں کیا ہوا تھا؟ کہاں گئے تھے تمہارے ہیروز؟ مانچسٹر یونائیٹڈ سب سے بیسٹ ہے۔ شاہویر فوراً بولا، بائرن نے اگر فائنل میں ریئل میڈرڈ کو ہرایا تو سیمی فائنل میں کون ہارا تھا؟ ہم فائنل تو کھیلے تھے۔ دونوں بھائیوں کے بیچ لامتناہی بحث شروع ہوئی اپنے اپنے کلب کو لے کے۔ شاہویر نے انہیں لڑنے دیا۔ جب دیکھا بات حد سے گزر رہی ہے تو اونچی آواز میں دونوں کو شٹ اپ کال دی۔
دونوں سہم گئے۔ وہ اپنا ہاتھ میز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ہیلو مانچسٹر یونائیٹڈ کے چاہنے والے، ریئل میڈرڈ فین سے ملنا پسند کرو گے؟ ازمیر کچھ لمحے دنگ نئے استاد کو دیکھتا رہا اور پھر گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، کیوں نہیں سر، پہلے والے رویے پر معذرت، وہ بھائی نے ایسا کرنے کا کہا تھا۔ وہ صاف گوئی سے شاہ میر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، شاہ میر نے بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ تھامتا ہوا ندامت سے بولا، سوری سر، ہم سمجھتے تھے شاید پھر کوئی خڑوس استاد ہوگا، اسی لیے ایسا کیا۔ شاہ میر نے اسے کھینچ کر گلے سے لگایا اور ازمیر کو بھی نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ دیر وہ اس طرح کھڑے رہے، پھر وہ مخاطب ہوا، لیکن آئندہ ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ یک زبان بولے، کیا؟ وہ گویا ہوئے، مجھے سر مت کہنا۔ ازمیر تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور حیرانگی سے بولا، پھر کیا کہیں آپ کو؟ وہ مسکرایا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ ازمیر، اس کا شاہ میر اور میرا شاہ ویر، یعنی ہمارے نام ایک ہی وزن پر ہیں، جیسے بھائیوں کے ہوتے ہیں۔ میں کوئی استاد نہیں ہوں، اس لیے آج سے تم لوگ بھائی کہو گے، صرف بھائی۔ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ہاتھ آگے نکالتے ہوئے کہا، اگر منظور ہے تو ہو جائے ہاتھ پر ہاتھ۔ انہوں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بھائی چارے کا عہد کیا۔ ان کے بیچ ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوئی۔ دونوں صرف ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتے تھے۔ شاہ میر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا یہ معرکہ اتنی جلدی سر ہو جائے گا، لیکن بھلا ہو دونوں کے نام رکھنے والوں کا، جنہوں نے اس کے ہم قافیہ نام رکھے۔ رات عبداللہ سے گفتگو کے بعد جب مستقبل کی اسٹریٹجی بنا رہا تھا تو یہ آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا، کسی نے ٹھیک کہا ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ کون جانتا تھا کہ فٹ بال کی معلومات اس طرح کام آئیں گی؟ شاہ میر نے باتوں باتوں میں پوچھا، کیا دونوں عملاً فٹ بال کھیلتے بھی ہیں یا بس شوق ہے؟ بچوں نے بتایا کہ وہ لندن میں کسی فٹ بال اکیڈمی سے باقاعدہ سیکھتے تھے، لیکن جب سے یہاں آئے ان کی زندگی اسکول سے ٹیوشن اور اس میں پھنس کر رہ گئی۔ کھیلنے کا شوق ویڈیو گیمز کھیل کھیل کر پورا کرتے تھے۔ کیا عجیب اتفاق ہے، کمروں میں الگ الگ فٹ بالز اور پلینگ کٹس موجود ہونے کے باوجود بھی کھیل نہیں سکتے، تاہم کھیلنے کی چاہ بہت ہے۔ وہ اپنے فٹ بال کھیلنے کے قصے سنانا شروع ہو گیا۔ جب دیکھا بچے گفتگو کے سحر میں پھنس گئے تو ان سے وعدہ لیا کہ اگر 1 گھنٹہ پڑھائی کریں تو شاہ میر انہیں فٹ بال سکھائے گا، جسے انہوں نے خوشی خوشی مان لیا۔ پڑھائی کے نام پر ہلکی پھلکی ڈسکشن ہوئی۔ کل کا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا گیا۔ پہلے دونوں اپنا ہوم ورک مکمل کریں گے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ ورزش اور پھر آدھا گھنٹہ کھیل کا سیشن ہوگا۔ چونکہ سردیوں میں شام جلد ہو جاتی ہے، وہ 3:30 بجے آ جائے گا۔ کھیل کے لیے سامنے والے لان کو بطور گراؤنڈ استعمال کرنے پر اتفاق ہوا۔ رات عبداللہ کی لائی ہوئی کتابوں سے کل کی تیاری کی اور اگلے دن ٹراؤزر شرٹ ایک شاپر بیگ میں ڈال کر وہ 3:30 بجے رامے ہاؤس پہنچ گیا۔ بچے پہلے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے جلدی جلدی ہوم ورک مکمل کیا، تھوڑی بہت ایکسٹرا پڑھائی بھی کی اور پھر کھیل کا دور شروع ہوا۔ اگرچہ شاہ میر کے کھیل پر پاکستانی سٹائل کی چھاپ نمایاں تھی، لیکن وہ فٹ بال کھیلنے کی جدید تکنیک سے واقف تھا۔ دونوں بھائیوں کو بطور ٹیوٹر تو اتنا متاثر نہ کر سکا، تاہم بطور فٹ بالر کافی متاثر کر گیا۔ اب ان کا روزانہ یہی معمول ہوتا، پہلے پڑھائی، پھر ورزش اور پھر کھیل۔ اس معمول کو ابھی 5واں دن ہی تھا۔ تینوں لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ مین گیٹ کھلا تو ایک 2004 ماڈل کی سفید اوڈی کار داخل ہوئی اور سیدھا گیراج میں جا کر رکی۔ اس کی پچھلی سیٹ پر میڈم رمسا لائز یونیفارم میں برآمد ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ بازی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سیدھی ان کی طرف آئی۔ انہوں نے انہیں آتے دیکھ کر کھیلنا بند کر دیا۔ میڈم نے لان سے منسلک پکی روش کے کنارے پر رکتے ازمیر اور شاہ میر کو نام سے پکارتے اپنے کمروں میں جانے کا کہا۔ وہ دونوں حکم سنتے وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میڈم کولوں پر ہاتھ رکھے بچوں کو برہم نگاہوں سے تب تک گھورتی رہیں جب تک وہ اندر نہ چلے گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی شاہ میر کی طرف پلٹی اور انگلش اردو میں مخاطب ہوئی، اے مسٹر، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ڈو یو نو ہاؤ مچ ایکسپینسو دس گراس از؟ تم پینڈو کیا جانو؟ اٹ از سو مچ ایکسپینسو دین یور ہول ولیج۔
یہ میں نے آسٹریلیا سے اسپیشل امپورٹ کروایا ہے۔ یو آر لکنگ ٹوٹلی میڈ۔ اگر میڈم نین کی سفارش پر اوقات سے بڑی ٹیوشن مل گئی ہے تو اسے ڈائجسٹ کرنا تھا۔ لگتا ہے تم بھول گئے، میں نے تمہیں ٹیوٹر اپوائنٹ کیا، فٹ بال کوچ نہیں۔ میرا دل کرتا ہے آہ آہ۔ میڈم رمسا نے غصے سے دونوں مٹھیاں بھینچیں اور تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئیں۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ ڈوبتے ہوئے سورج کی شفق آلود روشنی میں بھی واضح دے رہا تھا۔ شابیر نے ادھر ادھر دیکھا۔ ملازمین بظاہر مصروف تھے لیکن کنکھیوں سے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اپنے تمام ملازمین کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ بہت کھٹکی۔ اس سے پہلے میڈم وقفہ لینے کے لیے پھر سے بے عزتی شروع کرتی، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہمت سے بولا، میڈم آپ کی ہر بات سراخوں پر، لیکن کیا ہم اندر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ بھی شابیر کی آنکھوں کا زاویہ دیکھ کر صورتحال سمجھ گئیں اور بنا کچھ کہے اندرونی دروازے کی طرف بڑھیں۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ایک ملازمہ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میڈم نے اسے وہاں سے جانے کا کہا اور ملازمہ کے جانے کے بعد دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف پلٹی اور تقریباً طنز بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی، اگر بے عزتی اتنی ہی محسوس ہوتی ہے تو ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ اپنی عزت کا بڑا خیال ہے، تھوڑا سا خیال میڈم نین کا بھی کر لیتے، جن کی وجہ سے تمہیں نوکری ملی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہارے ساتھ کیا کروں۔ جو لاس تم نے کیا ہے وہ تمہاری کئی ایئر کی سیلری کے برابر ہے۔ دل کرتا ہے تم پر FIR کٹوا دوں۔ آہ، اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ بولو کیا سلوک کروں؟ اب یہ مت کہنا بچوں نے تمہیں اکسایا، وہ تو بچے ہیں، تم نہیں۔ اسے محسوس ہوا کھیل ہاتھ سے نکل گیا، اب مصلحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور جانتے بوجھتے بلائنڈر چال چلتے ہوئے بولا، دیکھیں میڈم، یہ تو طے شدہ ہے، آپ کو اب میری ضرورت نہیں۔ میڈم نے بات کاٹتے طنزیہ کہا، 120% ڈیسائیڈڈ۔ وہ اپنا سلسلہ کلام چھوڑتے بولا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن جانے سے پہلے آپ کا کھایا ہوا حلال کر کے جاؤں گا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کیا مطلب، کیا کرو گے؟ وہ مسکراتے مخاطب ہوا، وہی جو مجھے کرنا چاہیے۔ جاتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا یہاں ٹیوٹر کیوں نہیں ٹکتا، اور یہ بھی بتانا چاہوں آپ کے بچے دن بدن ضدی اور نالائق کیوں ہوتے جا رہے۔ وہ اسے درمیان میں ٹوکتے اور چڑچڑے اکڑے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوئیں، او مسٹر، بریک پر پیر رکھو۔ تم بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جتنی تمہاری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے، اور ویسے بھی میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں تمہاری 2 ٹکے کی بکواس سننے کا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرا دماغ گھوم گیا تو یہ چڑھتی جوانی کے کئی قیمتی سال جیل میں گزارنے پڑ جائیں گے۔ اتنے کیس بناؤں گی، ساری زندگی یاد رکھو گے۔ بیڈ سسٹر رمسا فیصل رامے سے واسطہ پڑا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی اور متانت بھرے لہجے میں گویا ہوا، پہلی بات، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گی، میرا ضمیر مطمئن ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ دوسری بات، آپ تو وکیل ہیں نا، آپ سے بہتر قانون کون جانتا ہوگا؟ سنا ہے ایک لاطینی اصول قانون ہے، کیا کہتے ہیں؟ ماتھے پر یاد کرنے کے لیے ہاتھ مارتے بولا، ہاں، آرڈی الٹرام پارٹم۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی عدالت بغیر سنے سزا نہیں دیتی۔ آپ تو لائق قانون دان ہیں، امید ہے آپ اصول قانون سے انحراف نہیں کریں گی۔ تیسرا، اگر سن لیں گی تو آپ کے بچوں کا فائدہ، آپ کا فائدہ، آگے آپ کی مرضی۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میڈم رمسا کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد نپے تلے انداز میں مخاطب ہوئی، ٹھیک ہے، بولو جو بولنا ہے، پر مختصر، لیکچر سننے کا نہ موڈ ہے نہ میرے پاس ٹائم، بولو۔ وہ چند ثانیہ خاموش کھڑا اپنے لفظوں کو ترتیب دیتا رہا اور پھر پراعتماد لہجے میں گویا ہوا، بات رکھنے کا موقع دینے کے لیے آپ کا شکریہ، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ دنیا کی آئیڈیل سہولیات آپ لوگوں نے بچوں کو دے رکھی ہیں، مہنگا ترین اسکول، بہترین ٹیوٹر، پرآسائش گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، وہ سب کچھ جن کی لوگ خواہش کرتے ہیں بچوں کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس جو چیز نہیں وہ ہے اپنے۔ وہ بات کو ٹوکتے ہوئے بولی، کیا مطلب تمہارا؟ اس نے مسکراتے جواب دیا، پوری بات کہنے تو دیں، سب سمجھ آ جائے گا۔ میڈم رمسا نے حقارت بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر جماتے ہوئے کہا،
جو کہنا ہے سیدھے اور سادہ لفظوں میں کہو۔ ناؤ گو اہیڈ۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ پاکستان آ کر آپ نے بچوں کو ہر چیز آئیڈیل مہیا کی، لیکن بدلے میں ماں باپ کی توجہ چھین لی، الٹا نوکروں کے حوالے کر دیا۔ انہیں ٹیوٹر کیوں پسند نہیں آتا، یا کیوں ٹیوٹر تنگ آ کر چھوڑ جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں پہلے ہوم ٹیوشن ان کی مما دیتی تھیں، جو ان کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اب مما کے پاس وقت نہیں اور بچوں کو مما سے کم ٹیوٹر جچتا نہیں۔ پتہ ہے بچے دن بدن بدتمیز اور بدلحاظ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر فرمائش ڈائریکٹ اپنے پاپا سے کرتے تھے۔ اگر وہ نہیں مانتے تھے تو بچے ضد کر کے منوا لیتے تھے۔ اب انہیں فرمائشیں نوکروں سے کرنی پڑتی ہیں۔ باپ تو بات کرنے کو میسر نہیں، فرمائش دور کی بات۔ بیرسٹر رمسا فیصل رامے صاحبہ، بچوں کو جذبات سے آری اور ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے نوکر نہیں، بے غرض محبت کرنے والے اپنے چاہیے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے ٹیوٹر نہیں بھائی بن کر پڑھانا چاہا۔ میں تو ٹھہرا پینڈو، اور میری نظر میں آسٹریلین گراس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ خوشی اور اپناپن ہے جو فٹ بال کھیلتے بچوں کے چہرے پر تھا۔ آپ نے سچ کہا، میں سالوں محنت بھی کروں تو گھاس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن میرا وعدہ ہے آپ کا قرض ضرور ادا کروں گا، کیونکہ ہم پینڈو اپنوں سے زیادہ قیمتی کسی کو نہیں سمجھتے۔ مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دینے کے لیے شکریہ۔ وہ بات ختم کرنے کے بعد الوداعی سلام کرتے باہر کی طرف بڑھا۔ ابھی دروازے کے پاس پہنچا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا، پلٹ کر گویا ہوا، اور ہاں میڈم، بچوں سے بھائی تو چھین لیا، کم از کم ماں باپ تو لوٹا دو۔ میڈم رمشا جو کسی سوچ میں گم تھی، اس کی بات سن کر چونکی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ رامے ہاؤس سے واپس گھر تو آ گیا، مگر دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ آنٹی کو کیا جواب دے گا۔ پتہ نہیں میڈم رمسا باتوں کو کیسے لے گئی، کہیں انا کا مسئلہ بنا کر گھر سے ہی نہ نکلوا دے۔ نوکری بھی جاتی رہی اور چھٹ جانے کا اندیشہ الگ لگ رہا تھا۔ اب تو شاید پٹنہ اسٹور والے واپس نوکری پر بھی نہ رکھیں۔ وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ عبداللہ اور آنٹی نے جلد واپسی کی وجہ پوچھی، جواباً اس نے کوئی جھوٹ بول دیا۔ ڈنر کے بعد وہ حسب معمول عبداللہ کے ساتھ واک کے لیے نکل گیا۔ واپسی پر جب دونوں پٹھان ہوٹل پر چائے پی رہے تھے تو سامہ خان نے مطلع کیا کہ گھر کے سامنے نئے ماڈل کی رینج روور آ کر رکی ہے۔ ان دونوں نے جلدی سے چائے ختم کی اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی، منہ میں مسلسل کچھ بڑبڑائے جا رہا تھا، لیکن اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گاڑی کو دیکھ کر ریلیکس ہو گیا۔ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی دونوں داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، آنٹی نے آواز دے کر انہیں اندر بلایا۔ ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر شاہویر دنگ رہ گیا۔ ازمیر اور شاہمیر بلیک کوٹ ٹائی پہنے ڈیشنگ سے ایک بندے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی بھاگ کر اس سے لپٹ گئے۔ شاہویر نے دونوں کو پیار کیا۔ بلیک کوٹ ٹائی پہنے شخص نے کھڑے ہو کر عبداللہ سے مصافحہ کیا اور پھر مسکراتا اس کی طرف بڑھا۔ خود کو متعارف کرواتے ہوئے مخاطب ہوا، ینگ مین، بندے کو بیرسٹر فیصل رامے کہتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے شیطان میری ہی اولاد ہیں۔ وہ فی البدیہہ بولا، پھر تو آپ بڑے شیطان ہوئے، لیکن میں نے تو آپ کا نام عزرائیل سنا ہے، آپ فیصل بتا رہے ہیں؟ یکدم ڈرائنگ روم میں کئی قہقہے گونجے، جن میں سب سے بلند قہقہہ بیرسٹر فیصل رامے کا ہی تھا۔ انہوں نے بھیج کے اسے گلے لگایا اور کان میں دھیرے سے بولے، میاں کمال ہو۔ اس نے بھی سرگوشی کرتے جواب دیا، نہیں سر، میں شاویر ہوں۔ رامے صاحب نے پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دونوں نے الگ ہو کر بالمقابل نشستیں سنبھال لیں۔ دونوں بچے اپنے باپ کی بجائے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ملازمہ شکن آلود چہرہ لیے پشاوری قہوہ ٹرے میں سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ شاویر اس ناراض چہرے کی وجہ جانتا تھا، کیونکہ ملازمہ عموماً اس وقت گھر سے چلی جاتی تھی، لیکن آج مہمانوں کی وجہ سے دیر تک رکنا پڑ گیا۔ قہوے کا پہلا سپ لینے کے بعد بیرسٹر فیصل رامے گلا کھنگھاڑتے مخاطب ہوئے، میم، عرصے بعد آپ سے دوبارہ مل کر بہت اچھا لگا، لیکن آج یہاں آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ شاویر، جو چند گھنٹے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعے کو بھول چکا تھا، یکدم متفکر ہو گیا۔ آنٹی نے جواب دیا، آپ گھر تو آئے بیرسٹر صاحب، چاہے کسی بہانے ہی سہی، حکم کریں، خیریت سے آنا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، میم ایک بات تو ضرور پوچھوں گا، آپ کی چوائس ہمیشہ ہی باکمال ہوتی ہے، یا لوگ آپ کے زیر سایہ
آ کے کمال ہو جاتے ہیں۔ اچانک شاویر نے دیکھا آنٹی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا، لیکن وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، بیرسٹر صاحب، یہ کیا آپ میم کا ورد کیے جا رہے ہیں؟ آنٹی کہیں، آپ رشتے میں ہمارے داماد لگتے ہیں۔ رامے صاحب نے فوراً جواب دیا، آنٹی، آپ کا بیرسٹر صاحب کہنا ہمیں عجیب سا لگتا ہے، اگر داماد ہوں تو بیٹا کہیے نا۔ آنٹی مسکراتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ رامے صاحب نے ایک کہکا لگایا اور گویا ہوئے، اصلاح سے یاد آیا، آج جو شاویر صاحب نے ہماری بیگم کی اصلاح کی ہے، شاویر کی جان پر بن گئی، اسے لگا وہ گھر سے گیا۔ واہ بھئی، مزہ آ گیا۔ آنٹی نے شاویر کی طرف دیکھتے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، کیا ہوا آج؟ رامے صاحب نے جواب دیا، آج وہ ہوا جو کئی سالوں سے میرے کرنے کی آرزو تھی، لیکن یہ نیک کام شاویر صاحب کے ہاتھوں سرزد ہوا، یعنی ہماری بیگم صاحبہ کو آئینہ دکھا دیا۔ آنٹی نے قہر آلود نظروں سے شاویر کو دیکھا، اسے لگا قیامت آ گئی، ساری بہادری رفو چکر ہو گئی۔ وہ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ رامے صاحب نے اپنا سلسلہ کلام جوڑا، بچے نے کچھ برا نہیں کیا، اس نے وہ کیا جو ایک مخلص استاد کو کرنا چاہیے، اور میں یہاں شکایت لے کر نہیں بلکہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ شاویر صاحب، اپنی بیگم کی طرف سے میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ اس ساری صورتحال میں شاویر پر تو سکتہ طاری تھا۔ رامے صاحب کے آخری الفاظ سن کر اس کی جان میں جان آئی اور مریل سی آواز میں بولا، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ سوری تو مجھے کرنی چاہیے کیونکہ میں اپنی اوقات سے زیادہ بول آیا، میرے جیسے 2 ٹکے کے ٹیچر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رامے صاحب مسکراتے ہوئے بولے، برخوردار حق بات ڈھنگ سے کہنے کے لیے اوقات نہیں، حوصلے اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں استاد کی قیمت 2 ٹکے کی لگے، اسے معاشرہ نہیں کباڑ خانہ کہتے ہیں۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شاویر کی زبان اکثر ایسے موقعوں پر گنگ ہو جاتی تھی۔ عبداللہ ویسے ہی اس صورتحال میں اجنبی دکھائی دے رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آنٹی پر بھی خاموشی طاری تھی۔ رامے صاحب نے خود ہی سناٹے کا راز توڑا، پہلے تو رات کے اس پہر ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، دوسرا وقت کی کمی کے پیش نظر میں مدعے پر آتا ہوں۔ آنٹی نے بات کاٹتے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو داماد صاحب، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آؤ، اور دوسرا تم دونوں کی ذو معنی گفتگو میرا تجسس بڑھا رہی ہے، ایسا کیا ہوا آج کہ آپ کو غریب خانے آنا پڑا؟ رامے صاحب متبسم ہونٹوں سے مخاطب ہوئے، آنٹی کیا ہوا ہے آج؟ یہ تو میرے جانے کے بعد شاویر تفصیل سے بتا دے گا، مجھے ذرا جلدی ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو کام کی بات کر لوں۔ آنٹی نے شانے اچکاتے اجازت دے دی۔ شاویر کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، برخوردار، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، اگر مناسب لگے تو ڈسکس کر لیں۔ شاویر کی مریل سی آواز نکلی، جی۔ رامے صاحب کا فون بجا، انہوں نے فون اسکرین پر دیکھے بغیر کال کاٹ دی اور جیب میں ڈالتے سنجیدگی سے بولے، دوست، میں بچوں کے لیے ایسا شخص ڈھونڈ رہا ہوں جو انہیں ٹیچر نہیں بڑا بھائی بن کر سنبھالے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلے، لیکن میرے لان کے آسٹریلین گراس پر نہیں بلکہ لاہور کے بہترین فٹ بال اکیڈمی میں۔ بولو منظور ہے؟ وہ حقیقت میں انگشت بدندہ رہ گیا۔ دوبارہ پوچھنے پر اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ رامے صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، یار مجھے نہیں پتا رمسا سے تمہاری پہلے کیا ڈیل ہو چکی تھی، لیکن میں آپ کو 20,000 ماہانہ دوں گا، اور ہاں، پک اینڈ ڈراپ بھی ملے گی، کیا کہتے ہو، منظور ہے؟ ایسی پیشکش کو کون کافر جھٹلا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے سوالیہ لہجے میں پوچھا، میڈم رمسا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سوال مکمل کرتا، رامے صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، او بھائی صاحب، بیوی کے خلاف جانے کی ہمت تو صدر پاکستان میں بھی نہیں، میں تو پھر ایک معمولی سا وکیل ہوں، اس سب میں اس کی مرضی شامل ہے، کوئی سوال؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رامے صاحب بچوں کو اٹھانے کا اشارہ کرتے بولے، کل 3 بجے تیار رہنا، فرقان لینے آ جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاویر انہیں گاڑی تک سی آف کرنے گیا۔ الوداعی مسافہ لیتے رامے صاحب بولے، یار میں نے سنا ہے تمہارے FSC میں بہت اچھے نمبر ہیں، ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ایسا ہی ہے۔ رامے صاحب اس کا ہاتھ دباتے بولے،
مجھے امید ہے تم اچھے ڈاکٹر بنو گے، لیکن خدا نے تمہیں ذہانت کے ساتھ ایک باکمال اسپیکنگ پاور بھی دی ہے۔ ڈاکٹر بننا اگر تمہارا شوق ہے پھر ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے لیے وکالت سب سے بہتر رہے گی۔ جو شخص بیرسٹر رمسا کو دلائل سے ہرا سکتا ہے، مجھے لاجواب کر سکتا ہے۔ سوچو وکالت میں کیا دھوم مچائے گا۔ اگر موڈ ہو تو بتانا، تمہارا سارا خرچہ میری لاء فرم اٹھائے گی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اگر ارادہ بنے تو فون کرنا، پھر مستقبل کا لائے عمل ترتیب دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ تھاما۔ دونوں بچوں نے باری باری ہاتھ ملایا۔ تینوں باپ بیٹا گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ مہمانوں کو الوداع کرنے کے بعد عبداللہ اور آنٹی نے اسے پکڑ لیا اور آج کے واقعے کی پوری تفصیل سنی۔ جب وہ کہانی بیان کر چکا تو آنٹی نے استفہامیہ پوچھا، میرے سامنے تو تمہاری آواز نہیں نکلتی، باقی دنیا پر قابلیت کی دھونس جماتے پھر رہے ہو، میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتے کیوں موت پڑتی ہے؟ اس نے پرتبسم ہونٹوں سے جواب دیا، آنٹی ہم پینڈو لوگ جن کا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے آواز نہیں نکالتے۔ آنٹی نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے خود کلامی کے انداز میں کہا، تم پینڈو لوگ جس کا احترام کرتے ہو اس کے سامنے آواز نہیں نکالتے، اور جس سے محبت کرتے ہو اس کی جان نکال لیتے ہو، کیا عجیب لوگ ہو تم بھی۔ شاہویر نے سراسیمہ نگاہوں سے آنٹی کو دیکھا۔ اسے اس خود کلامی نما فکرے کی سمجھ نہ آئی تھی۔ عبداللہ جو ابھی تک سامع کا کردار ادا کر رہا تھا، اچانک سوال لیے گفتگو میں کودا، باقی باتیں تو ٹھیک، تمہیں یہ لاطینی ٹرم آرڈیلٹرام پارٹیم کا کیسے پتا؟ بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس میں تو نہیں پڑھایا جاتا؟ اس نے شرمیلے لہجے میں جواب دیا، وہ 2-4 دن پہلے انگلش اخبار کے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا، اسی لیے یاد تھا۔ آنٹی نے اپنے فکرے کا اثر زائل کرنے کے لیے کہا، اب کیا پروگرام ہے، ڈاکٹری یا وکالت؟ اس نے مشورہ طلب نگاہوں سے عبداللہ کو دیکھا، جس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، یار ڈاکٹر کی مانگ بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں، وکالت کا شعبہ بھی کم نہیں، لیکن تمہارے اندر ایک بہترین وکیل بننے کے لیے ٹیلنٹ ہے۔ جب اتنے بڑے لوگ وکالت کا مشورہ دے رہے ہیں تو میرا بھی یہی مشورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ وہ بھی عبداللہ سے متفق تھا، سال ضائع کرنے سے بہتر تھا بی اے کر لیا جائے۔ کسی سرکاری کالج میں اتنی لیٹ ایڈمیشن ہونا نہیں تھا، اس لیے عبداللہ نے اپنے کالج سے نہ صرف پرائیویٹ ایڈمیشن بھجوا دیا بلکہ تیاری بھی گھر پر کروانے کا ذمہ آنٹی کے ساتھ مل کر لے لیا۔ اس کے لیے انگریزی ادب میں اختیاری 200 نمبر، اکنامکس 200 نمبر اور عربی نمبر 100 بطور اختیاری مضامین کو چنا گیا۔ ٹائم ٹیبل کچھ یوں ترتیب پایا، آنٹی اسے صبح 9 بجے سے 12 بجے تک انگریزی ادب لازمی اور اختیاری پڑھائیں گی، رات ڈنر کے بعد عبداللہ اسے اکنامکس پڑھائے گا، باقی کتب کی تیاری وہ خود کرے گا۔ ہر وقت زبان سے بمباری کرنے والی آنٹی نے جب اسے بطور استاد پڑھانا شروع کیا تو پہلے ہی دن اس میں کئی سال سے مردہ ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ کینیڈ کالج فار ویمن پروفیسر میڈم کورتولین دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ ان سے انگریزی پڑھ کر اسے لگا جیسے اس سے آسان زبان دنیا میں کوئی نہیں۔ انگلش رائٹنگ، اسپیکنگ اور ریڈنگ کے الگ الگ سیشن ہوتے، نصاب سے ہٹ کر ان کی ذاتی لائبریری بھی استعمال میں لائی جاتی۔ وہ دوپہر کے بعد رامے ہاؤس چلا جاتا، جہاں عزت اور پیسہ پہلے سے بڑھ کر مل رہا تھا۔ فٹ بال اکیڈمی سے واپسی پر ڈرائیور اسے گھر ڈراپ کر جاتا۔ ڈنر کے بعد عبداللہ اسے اکنامکس اور عربی پڑھاتا۔ ڈریسنگ اور ایٹیکیٹس کی ٹریننگ میڈم رمسا گاہے بگاہے کرتی رہتیں، کیونکہ واپس آنے کے بعد دونوں کے تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ وہ اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگی۔ تنخواہ کے علاوہ بہت سارے اخراجات رامے ہاؤس نے ذمے لے لیے، اسی لیے آمدنی زیادہ اور اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ آہستہ آہستہ بینک بیلنس بڑھنے لگا۔ شاہویر کے دن اسی روٹین سے کٹ رہے تھے۔ دوسری طرف یاسر کے ماسکو جانے کے بعد گاؤں کے ساتھ رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ دن پر لگا کر اڑے اور اس نے بی اے فرسٹ ڈویژن سے پاس کر لیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے میرٹ لسٹ میں نام آنے کے باوجود بیرسٹر فیصل رامے کے اصرار پر اس کا داخلہ لاہور کے سب سے مہنگے پرائیویٹ لاء کالج میں کروا دیا۔ اس کالج کا پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ برطانیہ کی ایک مشہور یونیورسٹی کے ساتھ بھی الحاق تھا۔ اسی وجہ سے پنجاب کی ایلیٹ لیگل فرٹرنیٹی میں کافی مشہور تھا۔ انتہائی مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کے 95% طلباء کا تعلق اشرافیہ سے تھا اور 5% اس کی طرح
بیچارے سخت محنت کر کے یہاں آئے تھے۔ کالج پراسپیکٹس پر فیکلٹی کے پوزیشن میں بیرسٹر رمسا فیصل کا نام اور تصویر دیکھنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ رامے لا فرم نے اس کالج کا انتخاب کیوں کیا۔ کینیڈ کالج فار ویمن سے گریجویشن کرنے کے بعد رمسا سکندر خان نے قائداعظم یونیورسٹی لاء اسکول سے LL.B کیا۔ بریگیڈیئر سکندر خان چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی CSS کے امتحان میں بیٹھے اور سول سروسز کو جوائن کرے، لیکن رمسا پر تو پریکٹس کا بھوت سوار تھا۔ بریگیڈیئر صاحب جنہوں نے ایک عرصہ ملٹری انٹیلیجنس میں گزارا، بطور باپ چاہتے ان کی نازک بیٹی کورٹ کچہری کے چکروں سے دور رہے۔ دوسرا، شہید ملٹری ڈکٹیٹر کی قربت نے انہیں رجعت پسند بنا دیا۔ وہ تو چاہتے تھے رمسا اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے پروفیسر یا اپنی پھوپھی کی طرح ڈاکٹر بنے، لیکن اکلوتی اولاد نے اپنی منوائی۔ بریگیڈیئر صاحب نے پریکٹس سے منع کیا تو وہ LL.M کرنے کے لیے لندن جانے کی رٹ لگا کر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ اس نے کنگس کالج لندن میں اپلائی بھی کر دیا۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی لندن جیسے ملک میں اکیلی جائے۔ باپ بیٹی میں ٹھن گئی۔ کئی دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ آخرکار باپ ہار گیا اور اکلوتی اولاد جیت گئی۔ بریگیڈیئر صاحب نے اسے لندن جانے کی اجازت اس شرط پر دی کہ LL.M کے بجائے وہ قائداعظم کی طرح بیرسٹری کرے۔ رمسا نے لاکھ سمجھایا کہ LL.M بیرسٹری سے بڑی ڈگری ہے، مگر وہ نہیں مانے بلکہ خود اس کا ایڈمیشن بار پروفیشنل ٹریننگ پروگرام میں کروا دیا۔ رمسا نے اسی کو غنیمت جانا اور لندن آ گئی۔ بار پروفیشنل ٹریننگ پروگرام کے بعد آنریبل سوسائٹی آف دی مڈل ٹیمپل سے بیرسٹری کی ٹریننگ لی اور لندن میں ہی ایک کارپوریٹ لاء فرم کو بطور بیرسٹر جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے مختلف ہیلے بہانوں سے واپس بلایا، لیکن اسے لندن اس قدر بھاگ گیا کہ باپ کا نہ غصہ اثر کیا، نہ ہی جذباتی دھمکیاں۔ چونکہ بریگیڈیئر صاحب لندن میں نوکری کے خلاف تھے، اسی لیے اس نے دکھاوے کے لیے کنگس کالج میں LL.M انٹرنیشنل کمرشل لاء شروع کر دی۔ انہی دنوں اس کی انڈین کولیگ اور روم میٹ پریا تیواری اپنے انگریز بوائے فرینڈ کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار ہو گئی۔ مقتول کا تعلق لندن کے ایک معزز اور بااثر گھرانے سے تھا، اس لیے یہ قتل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت تھا۔ صحافی پولیس کی چھوٹی سی پیش رفت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ تمام ثبوت اور گواہ پریا تیواری کو مجرم ثابت کر رہے تھے، لیکن رمسا وہ واحد ہستی تھی جسے پریا تیواری کی بے گناہی پر مکمل یقین تھا۔ آفیشلی لاء فرم نے کسی بھی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا، لیکن فرم کی ایک کو آنر مسز براؤن نے خرچے سے لندن کے ایک مشہور کرمنل وکیل کو ہائر کیا، جس کے کم گو اور خوب رو جونیئر نے اپنی محنت اور ذہانت سے کیس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر رمسا سکندر خان کا دل بھی جیت لیا۔ وہ جونیئر کوئی اور نہیں، بیرسٹر فیصل فریاد رامے تھا۔ 6 فٹ قد، ریکھے نقوش اور گندمی رنگت کے مالک 28 سالہ بیرسٹر فیصل فریاد رامے کا تعلق وسطی پنجاب کے متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والد فریاد رامے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LL.B کرنے کے بعد کئی سال گوجرانوالہ بار میں بطور فوجداری وکیل نام بنانے کی ناکام کوشش کرتے رہے، پھر کسی دوست کے مشورے پر عمل کرتے لاہور آ گئے۔ یہاں ان کی قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ شہرت اور دولت ان پر بارش کی طرح برسنے لگی۔ مالدار ہوتے ہی ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو گیا۔ گاؤں کے پرائمری اسکول سے بچوں کو پاس کروانے والے اپنے اکلوتے بیٹے کو لاہور کے ایک مہنگے انگلش اسکول میں داخلہ کروایا۔ ذہانت کی طرح وکالت کا ٹیلنٹ اسے وراثت میں ملا تھا، اسی لیے بڑے رامے صاحب نے فیصل کو A لیول کے بعد بیرسٹر بننے لندن بھیج دیا۔ بیرسٹر بننے کے بعد اس نے ایک مشہور کرمنل لائر کو بطور جونیئر جوائن کیا، جہاں تھوڑے عرصے میں ہی خود کو منوا لیا۔ ویل ڈریسڈ اور کم گو فیصل فریاد رامے کا عمری میں ہی کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے اندر سے گاؤں میں گزاری زندگی کے پہلے 10 سال کبھی نہ نکلے۔ وہ 11ویں سال میں تھا جب اس کے والد سمیت فیملی لاہور شفٹ ہوئے۔ جدید دنیا کو تسخیر کرنے والا یہ لڑکا اندر سے ہمیشہ پینڈو رہا۔ رمسا سکندر خان، جس کا تعلق جدی پشتی ایسے مالدار پٹھان گھرانے سے تھا جو پچھلی کئی صدیوں سے شہر لاہور میں اثر رسوخ رکھتے تھے، اس کے برعکس فیصل کا تعلق وسطی پنجاب کے متوسط کاشتکار خاندان سے تھا، لیکن ماضی کی نسبت اب دونوں گھرانے برابر کی سطح پر تھے۔ متضاد طبیعت رکھنے والے اس جوڑے کو 6 مہینے
ڈیٹنگ کے بعد شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ شادی کر لینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ بندر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یعنی گھر والوں کو کیسے بتایا جائے۔ باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی، لیکن زبانی کلامی بچپن سے ہی فیصل کا رشتہ 8ویں فیل ماموں ذات سے طے تھا۔ ادھر رمسا کا چچا ذات کزن بھی بڑے عرصے سے اس کا امیدوار تھا۔ آرمی کیپٹن اور تایا کا چہیتا ہونے کی وجہ سے اس کا کیس کافی مضبوط تھا، لیکن خلاف توقع خود بخود ایک راستہ نکل آیا۔ راستہ نکلنا ہی تھا جب محبت کرنے والے حسین دولت اور مرتبے میں برابر ہوں تو قدامت پسند معاشروں میں بھی قبولیت کے راستے نکل آتے ہیں، اور اگر محبت میں حیثیت کے پلڑے برابر نہ ہوں تو انجام ہجر ہی ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے ہی بریگیڈیئر صاحب نے خاندانی کاروبار کو توجہ دینا شروع کی، ان پر بڑی دیر سے چلنے والی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ تفتیش کے بعد ان بے ضابطگیوں کا سرا ان کے بھائی کے گھر سے ملا۔ حساب کتاب کھولے کہ دونوں بھائیوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ دونوں کے دل بھی علیحدہ ہو گئے۔ اسی درمیان بڑے رامے صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کی حکومتی تقریب میں ملاقات ہوئی جو بہت جلد دوستی میں بدل گئی۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوا تو ایک دوسرے کے بچوں سے غائبانہ تعارف ہو گیا۔ بڑے رامے صاحب کو جب پتہ چلا کہ بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی بھی لندن میں وکیل ہے تو انہوں نے باتوں باتوں میں رشتہ ڈال دیا۔ بریگیڈیئر صاحب کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا، تاہم وہ لڑکے سے ملنا چاہتے تھے، اسی لیے دونوں دوست پہلی فلائٹ پکڑے لندن پہنچ گئے۔ بریگیڈیئر صاحب فیصل سے مل کر کافی متاثر ہوئے، انہیں یہ لڑکا اپنی بھتیجی کی نسبت کافی بہتر لگا۔ بڑے رامے صاحب کو بھی رمسا پسند آئی، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھے بنا ہی رشتہ طے کر دیا۔ اس بیچاری نے تو پہلے چوں چراں کی، لیکن جیسے ہی بہو کو دیکھا اپنے شوہر کا فیصلہ مناسب لگا اور چپ رہی۔ اس طرح قسمت نے ان کی محبت کو ارینج میرج میں بدل دیا۔ شادی کے بعد دونوں اپنے والدین کی اجازت سے لندن میں سیٹل ہو گئے۔ سال میں 1-2 چکر بھی لگا دیتے یا والدین ملنے آ جاتے۔ دو بچوں کے باوجود بھی رمسا نے کام اور گھر میں توازن رکھا، لیکن 1.5 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فیصل کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بڑے رامے صاحب کا شمار لاہور کے نامی گرامی وکلاء میں ہوتا تھا۔ رامے لا فرم جیسی پاکستان کی ممتاز فرم کو لاوارث بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اسی لیے دونوں لندن سے شفٹ ہو گئے تھے۔ فیصل نے لندن کی طرح لاہور میں بھی آتے اپنا سکہ منوا لیا۔ کام میڈم رمسا کے پاس بھی بہت تھا، تاہم اپنی ایک پرانی دوست کی آفر پر انہوں نے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر اسی کالج میں پڑھانا شروع کر دیا جہاں شابیر کا داخلہ ہوا تھا۔ شابیر جن درس گاہوں سے فارغ التحصیل تھا، ان کی عمارتیں پرانے دور کی بنی تھیں۔ جہانیہ ہائی اسکول اور ایمرسن کالج کی عمارتیں اتنی قدیم تھیں کہ کوئی کان لگا کر سننے والا ہو تو دیواریں کھانستی ہوئی سنائی دیں۔ اسے یہاں آ کے یوں لگا جیسے کسی فلمی کالج کے سیٹ اپ پر آ گیا ہو۔ اس کالج کی عمارت، فرنیچر اور دیگر سہولیات انتہائی اعلیٰ پائی کی تھیں۔ وہ آڈیٹوریم کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا دائیں بائیں موجود حسن کی تپش کو واضح محسوس کر رہا تھا، تاہم پرانا تجربہ اٹھنے والی تمام امنگیں زندہ دفنانے پر مجبور کر رہا تھا، اور ٹینشن کلاس کے دوران اسے اچھی طرح سے احساس ہو گیا۔ اگر اس کالج میں نام بنانا ہے تو کچھ منفرد کرنا ہوگا۔ کلاسز شروع ہوئیں تو دھیرے دھیرے لیڈ کلاس کا رعب من سے اترنے لگا۔ وہ جان گیا کہ احساسِ کمتری کا لبادہ پھاڑ کر پھینکنا پڑے گا۔ اس کا ٹیلنٹ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں تھا۔ وہ جلد ہی منطقی سوالات، جنرل نالج اور جاندار پریزنٹیشن سٹائل کی وجہ سے تمام اساتذہ پر چہیتا بن گیا۔ کئی لڑکیاں دوستی کی آفر لیے آگے بڑھیں، لیکن اس کی سرد مہری دیکھ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ایک دن میڈم خدیجہ نے اسے اپنے آفس بلا کر بتایا کہ اگلے ہفتے انٹر کالج تقریری مقابلہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اسپیکرز میں اس کا نام دے دیا ہے، لہٰذا وہ ڈبیٹنگ سوسائٹی والوں سے عنوان لے کر تقریر کی تیاری کر لیں۔ اسے لگا یہ سنہرا موقع ہے کچھ کرنے کا۔ اس نے عبداللہ سے ایک بہترین تقریر لکھوائی اور ڈٹ کر تیاری کی۔ جب ہفتے والے دن مقابلہ شروع ہوا تو آنے والا ہر مقرر پہلے سے کئی گنا بہتر بول رہا تھا۔ اسے ایئر کنڈیشن آڈیٹوریم میں بھی پسینہ آنے لگا۔ جب منتظمین میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ اگلا نمبر اس کا ہے تو وہ اور پزل ہو گیا۔ اسے بار بار پیاس لگ رہی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب اسے اسٹیج پر جانا تھا۔
وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈائس کی طرف چل پڑا۔ گلہ چولستان صحرا کی طرح خشک اور تشنا تھا۔ اس کے قدم ڈائس کی بجائے میز پر پڑے جگ کی طرف بڑھے۔ جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک کی سانس میں پی گیا۔ تشنگی ابھی بھی باقی تھی۔ جب دوسرا گلاس بھرنا شروع کیا تو آڈیٹوریم میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ منچلوں نے فکرے اچھالے، لیکن وہ تو اپنی دھن میں مست تھا۔ دوسرا گلاس انڈیلنے کے بعد جب ڈائس پر کھڑا ہوا تو سامنے نظر آنے والے ہر چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ اس مسکراہٹ کا بچپن سے عادی تھا۔ جب بولنا شروع کیا تو سب کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بول رہا تھا اور سامعین انگشت بدندہ سن رہے تھے۔ وقت ختم ہونے کی پہلی گھنٹی نے اسے تقریر سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ تقریر مکمل ہونے کے بعد جب وہ اسٹیج سے نیچے اترا تو آڈیٹوریم تالیوں سے گونج رہا تھا۔ پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیبیٹنگ سوسائٹی والوں کا دل بھی جیت لیا۔ مبارکباد دینے والے اکثر چہرے انجان تھے۔ اتوار کی چھٹی کے بعد جب سوموار کو کالج آیا تو اس کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ستائش اور عقیدت تھی۔ وہ بچپن سے تقاریر کرتا آ رہا تھا، تاہم کبھی اتنی عزت نہ ملی۔ لیکچر کے دوران میڈم خدیجہ نے اسے ریسٹ ٹائم میں آفس آنے کا کہا۔ جب وہ آفس داخل ہوا تو وہاں پہلے سے میڈم کے علاوہ ایک لڑکا اور لڑکی موجود تھے۔ میڈم نے ان کا تعارف پاکیزہ مجید اور آصف بلوچ کے نام سے کروایا، جو بالترتیب کالج ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری اور صدر تھے۔ دونوں کے پاس اس سے متعلق کافی معلومات تھیں۔ انہوں نے تعارف کے بعد اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی، لیکن ہر سوال میں لفظوں کا سلیقہ لاجواب تھا۔ وہ جو خود کو ایک بہترین مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ لفظوں کی دنیا کا ہیکٹر سمجھ بیٹھا، اسے کیا معلوم ہر ہیکٹر کے لیے کوئی نہ کوئی ایکلیئر ضرور ہوتا ہے۔ آصف اور پاکیزہ اسے اپنے ساتھ ڈیبیٹنگ سوسائٹی آفس لے گئے، جہاں دیگر افراد سے ملاقات کرائی گئی۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اس کا پہلا ٹاسک یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام ہونے والے ایک تقریری مقابلے کا تھا۔ یہ انفرادی مقابلے کی بجائے ٹیم کمپٹیشن تھا۔ کالج ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری پاکیزہ مجید اس کی پارٹنر اور ٹیم لیڈر تھی۔ اسے تیاری کے دوران احساس ہوا وہ باتیں ہی اچھی نہیں کرتی بلکہ فن مقرری میں بھی طاق ہے۔ خدا نے اسے کوئی سگی بہن نہیں دی تھی، لیکن پاکیزہ کو دیکھ کر دل میں امنگ اٹھتی، کاش ایسی ایک بہن بھی دے دیتا۔ وہ عملی طور پر اپنے نام کی تشریح تھی۔ نیک روح، حیا دار آنکھیں، حجاب میں چھپے بال، مکمل سلیقہ دار لباس اور ایسا پرنور چہرہ کہ اٹھنے والی نگاہ خود بخود عقیدت میں بدل جائے۔ آواز میں ایسا جادو کہ سننے والا سحر میں مبتلا ہو جائے۔ ہر لمحے دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنے والی، مدد مالی ہو یا عملی۔ شابیر کے ساتھ اس کا رویہ بڑا اسپیشل تھا، جیسے کوئی بڑی بہن اپنے چھوٹے معصوم بھائی کے ساتھ رکھتی ہے، رعب دبدبے کے ساتھ، اس بات کا خیال بھی کہ کہیں دل نہ چھوٹ جائے۔ وہ بھرپور تیاری کے باوجود بہت گھبرایا ہوا تھا۔ دونوں کالج کے کار میں یونیورسٹی پہنچے۔ وہ تمام راستے قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا تھا۔ پورے پاکستان سے جامعات اور کالجز کی ٹیم حصہ لینے آئی ہوئی تھی۔ مقابلہ 2 مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلے مرحلے میں دعوت نامے پر دیے گئے عنوانات پر تقاریر کرنا تھیں، جن سے 8 بہترین ٹیموں کا انتخاب ہونا تھا، اور اگلے دن دوسرا راؤنڈ تھا جس کے عنوانات مقابلے سے چند گھنٹے پہلے دیے جانے والے تھے۔ وہ ڈرا سہما قرآنی آیات کا ورد کرتا پاکیزہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اگنور کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتے ہوئے مخاطب ہوئی، کس بات کی پریشانی ہے؟ شہبیر نے منمناتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پررعب لہجے میں گویا ہوئی، وہی کبھی مٹھیاں بھینچنا، کبھی ہاتھ مسلنا، بار بار پہلو بدلنا، سراسیمہ نگاہیں، چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیاں، اور زبان پر مسلسل کوئی ورد۔ یہ اضطرابی کیفیت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ چوری پکڑے جانے پر نادم ہوا، لیکن شرمندگی چھپانے کے لیے بولا، وہ دراصل بڑی دیر بعد اتنے بڑے مقابلے میں آیا ہوں، شاید اس لیے تھوڑا تذبذب کا شکار ہوں۔ وہ پرتبسم ہونٹوں سے گویا ہوئی، کیوں؟ یہ جو کچھ دن پہلے مقابلہ جیتا ہے وہ بڑا مقابلہ نہیں تھا کیا؟ وہ منمناتے ہوئے بولا، نہیں، وہ تو اپنا کالج تھا۔ پاکیزہ پرتمسخر لہجے میں مخاطب ہوئی، اچھا، یہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے، وہی شہر، ویسے لوگ، ویسا ہی آڈیٹوریم، ویسے ہی مد مقابل،
پھر میرے بھائی نیا کیا ہے، مختلف کیا ہے؟ اس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، یہ شاید وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر پاکیزہ نے اپنا سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ آج اگر کچھ مختلف ہے تو وہ تمہارا اپروچ، اگر کچھ نیا ہے تو تمہارے اندر ہارنے کا خوف۔ یاد رکھو، خوف اعصاب کو شل کر دیتا ہے، اور اگر اعصاب شل ہو جائیں تو باقی جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر ٹانگیں ہونے کے باوجود بھاگا نہیں جاتا اور پر ہونے کے باوجود اڑا نہیں جاتا۔ چھوٹے بھائی ایک بات پلے سے باندھ لو، ہارنے کا خوف پالنے والے جیت کا مزہ کبھی نہیں چکھتے۔ موت سے ڈرنے والے میدان جنگ کی مٹی میں کندن ہو جانے کی بجائے ہتھیار ڈال کر راج کی عوض زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک دینا یا نہ دینا فاتح کی مرضی پر منحصر ہے۔ دل کرے تو کاسہ بھر دے، دل کرے تو غلامی کی زنجیریں گلے میں ڈال دے۔ مقابلے سے قبل شکست تسلیم کرنے والوں کو خدا بھی نہیں بچاتا، خدا بھی اسی کے گلے میں جیت کی مالا ڈالتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے۔ اس سارے لیکچر کا خلاصہ اتنا ہے، تم بھی وہی ہو، تیاری بھی اتنی ہے، لوگ بھی ویسے ہیں۔ ہار جیت کا خیال دل سے نکال کر بس اپنا 100% دینے کی کوشش کرو۔ یہاں کسی کو سرخاب کے پر نہیں لگے۔ دوسروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی تقریر کو بہتر بنانے کا سوچو، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ 5 منٹ کی اس ٹیوننگ نے شاہویر کی سوچ بدل دی۔ اس نے پہلے راؤنڈ کو جیتنے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں بھی شاندار تقریر کی۔ فائنل رزلٹ کے مطابق اسے مقابلے کا بہترین مقرر قرار دیا گیا۔ بطور ٹیم وہ دوسرے نمبر پر آئے۔ پاکیزہ واپسی سارے راستے سے اپنی کارکردگی کو کوستی رہی۔ گاڑی سے اترتے شاہویر نے اسے مخاطب کرتے کہا، سسٹر، ہم تمہاری نہیں میری وجہ سے ہارے ہیں۔ آپ نے سارا وقت میری تقریر سیدھی کرنے پر لگا دی۔ اگر وہ وقت بچ جاتا تو شاید آپ سب سے بہترین مقررہ ہوتی۔ ایک کمزور پیادے کو لے کر جنگ کرنا ہر جرنیل کے بس کی بات نہیں۔ میری پوزیشن اصل میں تمہاری پوزیشن ہے۔ اب خود کو کوسنا بند کر دو، ورنہ میں نے کافی لمبا لیکچر سوچ رکھا ہے۔ وہ مسکراتے مخاطب ہوئی، شکریہ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم میری وجہ سے ہارے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولا، اب اگر پھر سے یہ خود ملامتی نامہ فلم شروع ہوئی نا تو لیکچر شروع ہو جائے گا۔ کالج انتظامیہ نے ان کی دوسری پوزیشن کو بھی سیلیبریٹ کیا۔ اس مقابلے کے بعد وہ ہر ٹیم کا لازمی حصہ بن گیا۔ لگاتار جیت نے اس کا حوصلہ آسمان پر پہنچا دیا۔ LLB سال دوئم کے شروع میں ہی اسے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے ساتھ لا آف موڈ سوسائٹی نے بھی انگیج کر لیا۔ وہ شروع میں بطور آبزرور جاتا تھا، لیکن جلد ٹیم کا مستقل حصہ بن گیا۔ مسلسل جیت نے اسے کالج کا سپر اسٹار بنا دیا۔ شب و روز مختلف مقابلوں کی تیاری میں گزرنے لگے۔ پڑھائی، ٹیوشن اور کالج کی غیر نصابی سرگرمیاں دن رات مشغول رکھے ہوئے تھیں، اور کہتے ہیں مصروفیت خدا بھلا دیتی ہے، ماضی کیا چیز ہے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود چند کام تواتر سے کر رہا تھا۔ آنٹی نین کی خدمت، عبداللہ کے ساتھ نائٹ واک اور پٹھان ہوٹل کی چائے۔ اسے ہفتے کی دوپہر عبداللہ کا فون آیا کہ شام 6 بجے آنٹی کو لے کر لاہور آرٹ کونسل آ جانا۔ اسے کالج جوائن کرنے کے بعد ذاتی سواری کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ کوئی پرانی بائک خریدنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی آنٹی نین کو اس بات کی خبر ملی، انہوں نے بائک خریدنے سے نہ صرف منع کیا بلکہ اپنی سوزوکی کی کٹلس 2001 ماڈل کی چابی اسے دیتے کہا، بیٹا بائک شیطانی سواری ہے، مجھے عبداللہ کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اب اگر تم بھی بائک کے چکر میں پڑے تو دونوں کی ٹینشن وقت سے پہلے ہی مار دے گی۔ ویسے خود سوچو، لاہور کی سڑکوں پر اتنی دھول مٹی ہوتی ہے، بائک پر کالج جاتے جاتے بندر بن جایا کرو گے، کالج کی لڑکیوں پر کیا امپریشن پڑے گا۔ یہ پکڑو گاڑی کی چابی، ویسے بھی گیراج میں کھڑی خراب ہو رہی ہے، چلو تمہاری وجہ سے رننگ میں رہے گی، اتنی مشکل سے تو تم نے گاڑی چلانا سیکھی ہے، اب کبھی کبھی چلاؤ گے تو بھول جاؤ گے، اب نخرے مت کرو، پکڑو چابی اور سنبھالو گاڑی۔ اسی دن سے گاڑی اس کے انڈر کنٹرول تھی، اور آنٹی کے نارمل چیک اپ اور شاپنگ وغیرہ کروانے کا ذمہ بھی اس کے سر تھا۔ جب اس نے آنٹی کو تیار رہنے کا کہا تو انہوں نے تیاری کی وجہ پوچھی، لیکن وجہ تو اسے بھی معلوم نہ تھی، انہیں کیا بتاتا۔ وہ انہیں لے کر 6 بجے لاہور آرٹ کونسل پہنچ گیا۔ عبداللہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے پارکنگ میں پہلے سے موجود تھا۔ تینوں آرٹ کونسل کی طرف بڑھے۔ باہر لگے بینر سے پتہ چل گیا، اندر ینگ آرٹسٹ کی بنائی پینٹنگز کی نمائش چل رہی ہے۔
آنٹی نے سوالیہ نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے نظریں چرا لیں۔ آج آرٹ کونسل گیلری میں نوجوان لوگوں کی پینٹنگز رکھی ہوئی تھیں۔ شاہویر نے سوچا شاید ان میں عبداللہ کی بنائی تصاویر ہوں گی۔ یار کتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہے، لیکن کبھی اس نے بتایا نہیں۔ تاہم اندر ایک اور حیرانی اس کی منتظر تھی۔ نمائش میں سب سے نمایاں پینٹنگز کے خالق کو شاہویر جانتا تھا۔ وہ عبداللہ نہیں بلکہ پٹھان ہوٹل کا مالک چائے فروش اسامہ خان تھا۔ پینٹنگز دیکھتے ہی آنٹی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسامہ میڈیا اور آرٹ لورز کے جھرمٹ میں کسی ریاست کا نواب لگ رہا تھا۔ نمائش کے اختتام پر وہ عبداللہ اور آنٹی کو لیے جیسے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے پاس پہنچے۔ انہیں اپنے عقب میں تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ نوارد سامنے آ کر رک گیا۔ انہیں بھی رکنا پڑا۔ سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا شخص آج کی شمع محفل اسامہ خان تھا، جو آنٹی سے رقت انگیز لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دیجیے، دیر سے سہی ہم نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا۔ آپ کی ناراضگی ہمیں بے چین کیے رکھتی ہے، معاف کر دیں۔ ہمیں اپنی شفقت سے محروم مت کریں پلیز۔ آنٹی اشکبار ہوئیں، چپ کھڑی سنتی رہیں، پھر آگے بڑھیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئیں، جیتے رہو، میری تم سے کوئی ناراضگی نہیں، مائیں بچوں سے دل سے ناراض نہیں ہوتی۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے کے بعد مڑ کر دوبارہ مخاطب ہوئیں، اسامہ اگر تم نے راہ بدلی نا، سچ میں گولی مار دوں گی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے مسکرائے جا رہا تھا۔ شاہویر کے لیے یہ ساری صورتحال حیران کن تھی۔ وہ عورت جس کے خوف سے وہ دونوں چوری چھپے چائے پینے پٹھان ہوٹل جاتے تھے، جس اسامہ خان سے دور رہنے کی اصلاح پچھلے 4 سال سے سنتا آ رہا تھا۔ آنٹی اسی اسامہ خان سے اس قدر محبت کرتی تھیں۔ جب آرٹس کونسل میں لوگ اس کے گرد جمع تھے تو فخر سے گردن آنٹی کی اکڑ رہی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ عبداللہ نے بتانے سے معذرت کر لی، لیکن اس نے اگلے دن اسامہ کو پکڑ لیا، جس نے اپنی سوانح عمری کچھ یوں سنائی۔